السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید، تو اس کا مرید ہو گیا ایک بندہ، ایک نوجوان، اور جب وہ رات کو سوتا تھا تو وہ طرح طرح کی معاذ اللہ لڑکیوں کے ساتھ خواب کے اندر کیا کچھ کرتا تھا، اور اس کا راتوں رات ایک رات کے اندر 70 بار احتلام ہو جاتا تھا۔ یہ ناظرین ویڈیو جو دکھانے جا رہے ہیں یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ الشیخ مولانا مفتی کوکب نورانی حفظہ اللہ تعالی وہ کر رہے ہیں۔ ہم اسی کی زبانی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آج آپ کے لیے ایک اور نئی بات میں رکھوں، بہت سی کتابوں میں درج ہے یہ واقعہ۔ لگے کہانی شروع ہونے لگی ہے۔ حضور غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا مرید ہونے، آپ نے اس کو مرید کر لیا۔ پلید کا بزرگ نو پلید کرتا ہوں صحیح۔ وہ گھر گیا، جا کے سو گیا، ایک ہی رات میں اس کو 70 مرتبہ احتلام ہوا۔ دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ میں زیادہ واضح نہیں کر رہا، آپ سمجھ گئے۔ تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ؟ انگلش والے ویٹ ڈریم کہتے ہیں۔ بڑا حرامی ہو بیٹا۔ سویا، پھر کچھ ہو گیا، پھر سویا، پھر 70 مرتبہ اس کو یہ شکایت ہوئی۔ اور آپ کو پتا ہے 2-3 مرتبہ یہ ہوئے تو کمزوری کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ ایک کیڑا دین ہے، ایک کیڑی آیت ہے، کیڑی حدیث۔ 70 مرتبہ اونچی، 70 مرتبہ کنے 70 مرتبہ بولو کنے 70 مرتبہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہر بار کسی نئی عورت کے ساتھ، خواب میں جو واقعہ ہوتا تھا کسی نئی عورت کے ساتھ۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں یہ؟ بعض عورتوں کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا اور بعض اس کے لیے انجان، تو ہمیں کیوں خواب سناتے ہیں آپ؟ غیر شناسا۔ صبح جب اس نے غسل کیا، پلید کار چھڑا ہے نا، گستاخی تو کل بھی ہو گئی ہے۔ حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا جی آپ نے کون سی گرم نگاہ کر دی ہے، میرا تو حال برا ہو گیا۔ رات یہ مجھ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا، میں تو ساری رات لرزنے لگ گیا ہوں، جسم میں میرے طاقت نہیں رہی ہے۔ اتنی ایکٹنگ مجھ سے نہیں ہوتی، سیدھی سی بات ہے۔ فرمایا اس رات کے واقعے کو برا مت سمجھ، آہا بہت چنگا نا میں، بلکہ شکر کر، جی اللہ کا شکر کر۔ اس نے کہا جی میرا حال برا ہو گیا ہے۔ اردو اڑنے ہی کچھ ہی ہونا چاہیے تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں شکر کر، اسی طرح روز رات کو ہوا تو میرا تو دیہانت ہو جائے گا، مر جاؤں گا میں۔ اے گلا تو ایتھی لمڑی ہے سر۔ فرمایا شکر کر۔ اس نے کہا جی مجھے سمجھائیں شکر کا کیا مطلب ہوگا۔ ایک غریب ہو تو بدتمیز۔ فرمایا اس واقعے کو برا نہ سمجھ، یہ تیرے ساتھ مہربانی ہوئی ہے۔ واہ واہ واہ، کڈی وڈی کہانی۔ اس نے کہا جی سمجھائیں۔ فرمایا جب تو میرے پاس مرید ہونے آیا تو میں نے تیری پیشانی کو دیکھا۔ کہانی کس کو دیکھا؟ لکھا ہوا ہے، کوئی آنکھ والا ہو تو پڑھ لے گا۔ وہ کہانی بازو کوڑ مار دے۔ تیری پیشانی کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا تو 70 مرتبہ زنا کرے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ پھر میں نے لوح محفوظ میں دیکھا۔ نکاح ماری، لوح محفوظ پڑھ لیا۔ کہاں دیکھا؟ اللہ نے اسی لیے محفوظ کیا ہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھ لیں۔ وہ کہانی بازو کوڑ مار دے۔ اٹھو۔ فرمایا وہاں دیکھا تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا کہ فلاں 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 عورت کے ساتھ تم یہ کام کرو گے۔ ہیں؟ ان کے عورتیں، حلیے وغیرہ سب وہ بھی بتا دیے۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرا مرید ہو کر ایسا کرے گا؟ جی جناب، اب تو یہ میرا مرید ہو رہا ہے، پلید کا بزرگ نو پلید کرتا ہوں صحیح۔ تو مرید ہونے کے بعد بھی ایسا کرے گا؟ تو میں نے دعا کی، یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے۔ اس کی تقدیر بدل دے، پتہ نہیں کیا کیا یار۔ اور اس گناہ سے اس کو بچا لے۔ تو اللہ نے وہ کام جو تم نے جاگتے ہوئے کر کے گناہ کمانا تھا، اللہ نے خواب سے بدل دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا۔ ان کا علاج گامدی صاحب کے پاس نہیں ہے، ممی ڈیڈی ان تو بات آپ کی سن لینی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی۔ ناظرین قرآن پاک کے اندر سورہ نور آپ دیکھیں گے نا، مشرک اور زانی کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ کیوں؟
مشرک کا ایک رب کے اوپر توکل نہیں ہے اور زانی مرد کا اپنی ایک عورت پہ یعنی سکون نہیں ہے. مشرک کو ایک رب کے اوپر سکون نہیں ہے, زانی کو اپنی ایک عورت پہ سکون نہیں ہے, اس لیے ان کو اکٹھا رکھا گیا ہے. اب ناظرین یہ جو باتیں کرنی اور اپنے آپ کو شیخ مفتی کیا کچھ کہنا اور ان کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں. یقین مانیے انہوں نے جو اللہ کے اصل ولی ہیں نا ان کی بھی انہوں نے توہین کی ہے. حالانکہ میں یہ کہتا ہوں قرآن پاک نے یہ واضح بات فرما دی ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. فرمایا اللہ کا جو ولی ہے نا وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا, ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور اگلا کام کیا کرتے ہیں, اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں. اور جو شیطان کے بیلی, شیطان کے یار, شیطان کے جو چیلے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ کیا کرتے ہیں شیطان کے بیلی, شیطان کے یار, وہ روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے کے آتے ہیں. فرمایا ان کا ٹھکانہ کیا, اولئک اصحاب النار, اور اس میں ہمیشہ ہی رہیں گے. ناظرین اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے وہ جب بھی بلاتے ہیں رب العالمین کی طرف بلاتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی طرف بلاتا ہے. اللہ کے ولی کی نشانیاں اللہ پاک نے سورۃ المؤمنون میں بیان فرما دی ہیں, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. ناظرین فرمایا فلاح پا گئے مومن, وہ ولی کون ہے جو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں, لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور زکات بھی ادا کرتے ہیں. بلکہ آپ سورۃ فرقان پڑھیں گے, فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یعنی ناظرین جو اللہ کے ولی ہیں, رب کے بندے ہیں, رحمان کے بندے ہیں, جب وہ زمین پہ چلتے ہیں عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. جب کوئی جاہل بندہ مل جاتا ہے ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے بلکہ ان کو کہتے ہیں السلام علیکم. اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کی راتیں کٹتی ہیں تو رب کے سامنے سجدے کے اندر کٹتی ہیں. لیکن یہ آج کل کے مولوی طبقہ کس طرف کو عوام الناس کو لے کر جا رہے ہیں. میں نہ یہاں پہ دعا کر دوں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے بلکہ ہدایت نصیب فرمائے, اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.